نہ آج کے کسی امام کی بات ہے، نہ آج کے کسی حکمران کی بات ہے، نہ کسی انسان کی بات ہے، نہ کسی بندے کی بات ہے، اور نہ میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں کسی حافظ کی، نہ کسی قاری کی، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، میرے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے ہیں، لا برہان لہ بہ، ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں۔ اور قرآن پر بھرا پڑا ہے اس بات کے ساتھ کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اور میرے دوستوں احادیث مصطفیٰ علیہ السلام کا خزانہ بھرا پڑا ہے اس بات کے ساتھ کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اور اللہ ہی مشکل کشا ہے، اور اللہ ہی دستگیر ہے، اور اللہ ہی علی کل شیء قدیر ہے، اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اور اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اور اللہ ہی اولاد دینے والا ہے۔ اور قرآن اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ ساری دنیا کمزور ہے اور اللہ اکیلا ہی شاذور ہے۔ سبحان اللہ، وہ اکیلا اللہ۔ میرے دوستو جس نے یہ اعلان کیا کہ جو لوگ میرے سوا اوروں کو پکارتے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں، ان کے پاس لا برہان لہ بہ، اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں، لا برہان لہ بہ، فرمایا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، لا برہان لہ بہ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، لا برہان لہ بہ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ فرمایا لا برہان لہ بہ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاک پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اعلان فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ اعلان فرما دیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ میرے پیارے حبیب علیہ السلام اعلان فرما دیں میں نے آپ سے پہلے، میں رب اعلان کر رہا ہوں، میں نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو مبعوث فرمایا، جتنے پیغمبر آپ سے پہلے میں نے مبعوث فرمائے، اور جتنے انبیاء آپ سے پہلے میں نے بھیجے، میں نے سب کے ذمے یہی ڈیوٹی لگائی، سب کی ذمہ داری یہی لگائی، سب کے ذمے یہی کام سونپا۔ اس بات کا اعلان کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے یہی اعلان کیا۔ اور قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے مزید اس کا ذکر فرمایا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے کسی نبی نے یہ بات نہیں کہی لوگوں میری عبادت کرو، کسی نبی نے یہ نہیں فرمایا میری پوجا کرو، کسی نبی نے یہ نہیں فرمایا مجھے سجدہ کرو، کسی نبی نے یہ نہیں فرمایا میری خاطر قیام کرو، کسی نبی نے یہ نہیں فرمایا مجھے سجدہ کرو، کسی نبی نے یہ نہیں فرمایا مجھے حاجت روا مانو، بلکہ ہر نبی نے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں آج ہمیں بھی اس اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہوگا۔ دیکھیے یہ ساری عبادت آپ دیکھ لیں، عبادت اپنے عشاء کی پڑھی ہے،
اور کیا کہاں سے شروع کی؟ اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میرے دوستو، پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے التجا کی، اس بات کی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے یہی التجا کی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ساری دعا، اس کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ ساری نماز میں ہم نے اللہ کو پکارا، ہم نے اللہ کی خاطر قیام کیا، اللہ کی خاطر رکوع کیا، اللہ میری قولی عبادت تیرے لیے اور میری مالی عبادت تیرے لیے اور میری بدنی عبادت تیرے لیے، میرے اللہ میری ہر قسم کی عبادت تیرے لیے۔ میرے دوستو، آسمان سے آواز آتی ہے، انسان اگر تیرا ہر عمل میرے لیے، میں رب فرما رہا ہوں کہ میری جنت تیرے لیے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا میں ہی الہ ہوں، اللہ کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے۔ اس پر اللہ کے نام میں اس قدر سکون ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار، میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، میرے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کان ربک نسیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں میرے پیارے حبیب تیرا رب بھولتا نہیں ہے، اللہ تیرا رب جو ہے وہ بھولتا نہیں۔ اور میرے دوستوں، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے اور جنوب والے اور انبیاء، اتقیاء، صلحاء، علماء، اولیاء، علماء، سارے کے سارے جو ہیں ایسے کہہ لو، اور جنتا کے دوستوں اس طرح کہہ لو کہ سارا جہان بھول جاتا ہے، مگر مل کے بولو رحمان بھولتا، رحمان نہیں بھولتا۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، انبیاء کا بھولنا کچھ اور طرح کا ہے، ہمارا بھولنا کچھ اور طرح کا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھول کر 4 رکعت کی بجائے 2 پڑھا دی، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی بھول کو اسلام بنا دیا، دین بنا دیا، ہمارے لیے رحمت بنا دیا، امت کے لیے برکت بنا دیا، کائنات کے لیے بخشش بنا دیا۔ سبحان اللہ، ساری کائنات بھول جاتی ہے، رب کی ذات نہیں بھولتی۔ اور اللہ کی ذات کے بارے میں سنیے، رب العالمین نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں سن لو، میں بھولنے والا نہیں اور میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، فرمایا وہ کام نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، ہوتا وہی ہے جو رحمان چاہتا ہے۔ جو کائنات چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا،
وہ ہوتا ہے جو رب کی ذات چاہتی ہے۔ اور میرے عزیزوں دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والوں نے آگ میں ڈالا، مگر رب العالمین جلانا نہیں چاہتے تھے، اللہ بچانا چاہتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہ مارنا چاہتے تھے، مٹانا چاہتے تھے، مگر اللہ کریم ان کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھانا چاہتے تھے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلا کر اور گردن کو کاٹ کر اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ کریم اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر ان کی نسل سے محمد عربی کو پیدا کرنا چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دریا سے کس طرح بچایا، اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی چلتی ہے، رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ وہ کام نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، وہ ہوتا ہے جو میں اللہ چاہتا ہوں۔ میری مرضی چلتی ہے، دریاؤں کے میری مرضی چلتی ہے، ہواؤں پہ میری مرضی چلتی ہے۔ فرمایا گرمی پہ میرا آڈر چلتا ہے، سردی پہ میرا آڈر چلتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے تو میری مرضی سے، سویرا ہوتا ہے تو میری مرضی سے، آسمان سے آواز آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو میری مرضی سے، اور دور ہوتی ہے تو میری مرضی سے۔ سبحان اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کون ہے جو بے قصوں کی فریادوں کو سنتا ہے، سبحان اللہ۔ کون ہے جو دکھی لوگوں کے دکھوں کو دور کرتا ہے، کون ہے جو پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کون ہے جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ سارے بولو کون ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی۔ رب العالمین فرماتے ہیں الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ نا نا نا۔ فرمایا میں صرف اللہ ہی ہوں، اللہ کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، اللہ کے اس دیوانے کو اللہ کا نام کافی ہے۔ تپتی ریت پہ لیٹ کر بولے بلال حبشی ہزاروں غم مٹانے کو اللہ کا نام کافی ہے۔ گل سننے والی ہے میرے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی نے فرمایا میں ہی مشکل کشا، میں ہی حاجت روا ہوں، اللہ کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، اللہ کے اس دیوانے کو اللہ کا نام کافی ہے۔ تپتی ریت پہ لیٹ کر بولے بلال حبشی ہزاروں غم مٹانے کو اللہ کا نام کافی ہے۔ میرے عزیزوں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میں ہی الہ ہوں، اور قرآن پاک میں
رب العالمین نے فرمایا میں مالک ہوں، جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں بیٹیاں عطا فرماتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں میں بیٹے عطا فرماتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں بیٹیاں اور بیٹے ملا کر عطا فرماتا ہوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ میں علیم بھی ہوں، میں قدیر بھی ہوں۔ میری مرضی ہے، جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کروں، اور جسے چاہوں بیٹے عطا کروں، اور جسے چاہوں بیٹیاں بیٹے ملا کر دوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں، یہ میری مرضی ہے۔ میرے دوستو، انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھو، کسی نبی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف بیٹے عطا فرمائے، اور کسی نبی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف بیٹیاں عطا فرمائی، اور کسی نبی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نہ بیٹی دی نہ بیٹا دیا۔ یہ صرف اس کی مرضی ہے، یہ صرف اس کا فیصلہ ہے۔ ہمیں اپنا عقیدہ رب کے قرآن کے مطابق بنانا چاہیے، ہمیں اپنا عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی سچی سچی اور پیاری زبان کے مطابق بنانا چاہیے۔ میرے عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے الہ ہونے کے بارے میں قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اللہ کی توحید کی بہت بڑی دلیل مالک کائنات فرماتے ہیں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ مالک کائنات نے فرمایا کہ جو تم کرتے ہو میں پوچھ سکتا ہوں، جو میں کرتا ہوں تم میں پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ، جو میں چاہوں میں جس سے چاہوں پوچھ لوں، تم نہیں پوچھ سکتے، میں پوچھنے والا ہوں، تم مجھے پوچھ نہیں سکتے۔ تم سب سے پوچھا جا سکتا ہے، تم سب کا حساب لیا جا سکتا ہے۔ جو مرضی کروں، میرا جو جی چاہے آئے، جو جی میں آئے، جو چاہوں میں کر سکتا ہوں، میں پوچھ سکتا ہوں، مگر تم پوچھنے والے نہیں ہو، میں تم سب سے پوچھ سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اسی میں ہمارا فائدہ ہے، ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وہ لوگ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں جو بیٹھے ہوئے بھی مجھے یاد کرتے ہیں، اور جب وہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی میرا ذکر کرتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی مجھے یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کے نظام میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پتہ کیا کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ جدہ مکہ مدینہ ریاض تمام یہ لوگ تو ماشاءاللہ توحید والے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں اور تیرے سے جمن میں کوئی فائدہ نہیں۔ مطلب پوچھے جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو زیادہ پتا ہے یا تجھے زیادہ پتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے کا فائدہ ہے یہ۔ میرے دوستوں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کی یہ علامت ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ کہتے ہیں اللہ تو نے کسی کو بیکار نہیں بنایا، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ آپ سب دعا کریں اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ کرے۔ میرے عزیزوں، یہ جو لوگ باتیں کر دیتے ہیں نا اکثر، یار ایسے کیوں ہوا،
ایسے کیوں ہوا؟ ہمارے مولانا محمد عبداللہ صاحب پاکستان میں پنجاب میں ایک شہر ہے گجرانوالہ، بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے ایک درس دیا، اس میں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر شے پہ قادر ہوں، جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاک پیغمبر علیہ السلام سے اعلان کروایا، میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ اعلان فرما دیں، وہ اللہ جس کو چاہے حکومت عطا کرے اور جسے چاہے حکومت چھین لے، اور جسے چاہے عزت عطا کرے اور جسے چاہے ذلت عطا کرے، سارا اختیار اسی کا ہے، اور وہ اللہ ہر شے پہ بولو، وہ اللہ ہر شے پہ اللہ ہی علی کل شیء قدیر۔ یوسف نو پائیاں خوہ وچ سٹیا، کہن لگے یوسف دا کام مکیا، ایک ویلا آیا آئے بن کے فقیر، اللہ ہی علی کل شیء قدیر۔ پیدا کی رب نے ساری کائنات، پیدا کی رب نے ساری کائنات، سب نالوں اعلیٰ سونے مدنی دی ذات، اور جس نو بنایا رب بدر منیر، اللہ ہی علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں میں ہر شے پہ قادر ہوں۔ مولانا صاحب نے بیان کیا اللہ فرماتے ہیں میں ہر شے پہ قادر ہوں۔ ایک بندہ کہنے لگا تقریر کے بعد جی اللہ ہر شے پہ قادر ہے، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، فی 6 ایام، میں نے 6 دن میں 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس نے 6 دن کیوں لگائے؟ مولانا فرمانے لگے تجھے بھی 1 سیکنڈ میں پیدا کر سکتا تھا، تو نے 9 ماہ کو، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ مرضی والا، ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور میرے دوستو یہ بات اچھی طرح یاد کر لو، چاہے تم خوشی میں ہو، غمی میں ہو، میرے دوستو آسانی میں ہو یا تنگی میں ہو، خوشی میں ہو، تری میں ہو، یا تم کسی بازار میں ہو، چوک میں ہو، میدان میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، رستے میں ہو، یا بیت اللہ میں ہو، مسجد نبی میں ہو، یا اپنے مکان میں ہو، اپنی دکان میں ہو، بات ایک یاد کر لو، مالک کا کسی حال میں گلہ نہ کرنا، جس طرح وہ عرش کریم پہ راضی ہے اس کی زمین پہ اسی طرح راضی رہنے کا تہیہ کر لو، مالک جنت تمہارے نام اعلان کر دے گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے فیصلے پہ راضی رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں میں ہر چیز پہ قادر ہوں، فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو ہر حال میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یاری دلوں رب نال چھوڑ بندیا، ہوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا، او دے دارے اتے تو کدی آیا ہی نہیں، پیار پروردگار نال پایا ہی نہیں، بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندیا، ہوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا۔ پیدا کی رب نے ساری کائنات، سب نالوں والا سونے مدنی دی ذات، اور ساڈے نبی دیا نہیں کوئی ہور بندیا، ہوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا۔ اور نال سن لے میرے اعلان نو، سینے نال لا لے حدیث دے قرآن نو، اور نال سن لے میرے اعلان نو،
سینے نال لا لے حدیث دے قرآن نو او تینوں آکھدا منظور کمزور بندیا ہوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں جو بیٹھے ہوئے بھی مجھے یاد کرتے ہیں اور لیٹے ہوئے بھی مجھے یاد کرتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں تب بھی مجھے یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ. زمین و آسمان کے نظام میں غور و فکر کرتے ہیں کون ہے چلانے والا؟ صرف اللہ ہی چلانے والا ہے. اور جتا کے دوستو سننا, ساری کائنات کا نظام چلانے والا صرف میرا اللہ, صرف اللہ رب العالمین ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اور اس نے اعلان کیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں اگر میری زمین پہ رہنے والے مجھ پہ ایمان لے آئے اور مجھ سے ڈر جائے, میں ان کے لیے آسمان سے بھی برکتوں کا انتظام کروں اور زمین سے بھی برکتوں کا انتظام کروں. آسمان سے بھی برکتیں اور زمین سے بھی برکتیں. اور وہ اللہ کوئی پکارتا ہے عربی میں تب بھی سنتا ہے, کوئی اردو میں مانگ رہا ہے تب بھی سنتا ہے, کوئی فارسی میں مانگ رہا ہے تب بھی سنتا ہے. میاں ارشد صاحب کوئی پشتو میں مانگ رہا ہے تب بھی سنتا ہے. اور جناب کوئی ہندی زبان میں مانگ رہا ہے تب بھی سنتا ہے, کوئی سندھی میں مانگ رہا ہے تب بھی سنتا ہے, کوئی انگلش میں مانگ رہا ہے تب بھی سنتا ہے. اور کوئی میرے دوستوں کسی زبان میں بھی کوئی پنجابی میں پکارتا ہے تب بھی سنتا ہے. ساری زبانیں بنانے والا بھی اللہ, ساری زبانیں سمجھانے والا بھی اللہ, اور ساری زبانوں کو جاننے والا بھی اللہ. اللہ اکبر. سب کی سننے والا. سندھی وچ بولیا پنجابی وچ بول. استاد سندھی صاحب سندھی سندھی وچ بولیا پنجابی وچ بول, پشتو وچ بولیا دوابی وچ بول, ہندی وچ بولیا بنگالی وچ بول, چینی یا ملائی پرتگالی وچ بول, بول انگریزی پاویں فارسی چ بول, اردو سرخی یا بنارسی چ بول. سارے آندی اللہ ہی پکار سندا, سارے آندی بھائی خالد صاحب سارے آندی اللہ ہی پکار سندا, وارو واری نہیں ایکو وار سندا. سارے آندی اللہ ہی پکار سندا, وارو واری نہیں ایکو وار سندا. او کہندا نہیں ٹھہر جاؤ مکے والیو, تسی پہلا بولو بھائی مدینے والیو. ایسے نہیں کہتا میرا اللہ, بلکہ ساری دنیا ایک میدان میں یک وقت جمع ہو جائے اور ساری دنیا اس سے مانگے, سب کو عطا کر دے. تو اس کے خزانے میں صرف اتنی کمی آتی ہے جتنا ایک سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبو کر باہر نکالا جائے تو پانی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ سب کو عطا کر دے تو اس کے خزانے میں کوئی فرق نہیں. سارے آدھی اللہ ہی پکار سندا, وارو واری نہیں ایکو وار سندا. او کہندا نہیں ٹھہر جاؤ ایران والیو, تسی پہلا
بولو پاکستان والو، او کہنا نہیں ہو ٹھہر جاؤ قصور والو، تسی پہلا بولو قصور والو، خاکی ناری چپ بولو نور والو، نہ آنکھیں نیڑے آ جو دور والو، نہ لین نہ کتار نہ تو تکرار، نہ ویلا مخصوص نہ منگل اتوار، او جب بھی پکارو او پکار سندا، ستار تے غفار او جبار سندا، ساری کائنات کی سننے والا اکیلا ہے۔ اور میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اس مالک نے اعلان فرمایا میں سب کی سننے والا ہوں، میں سب کی سننے والا ہوں۔ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے، بعض لوگوں کی عادت بن گئی ہے یار اگر اللہ پہلا بیٹا دے دیتا تو اچھا تھا، پہلی بیٹی ہو گئی ہے۔ دینے والے کو زیادہ پتا ہے یا تجھے لینے والے کو زیادہ پتا ہے؟ یہ نہ کر رہا ہے اللہ کا، یا تو یہ ایسے کہنے سے بیٹا بن جائے گا تو پھر کہہ لیں یہ بیٹی ہی رہے گی۔ آسمان سے آواز آتی ہے میں نے کہہ دیا ہے جس کو چاہوں بیٹے دوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں بیٹے ملا کے دوں، جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں۔ انہ علیم قدیر، میں جاننے والا بھی ہوں، قادر بھی ہوں، دے سکتا ہوں، مگر میں نے فلاں کو نہیں دینا۔ اللہ کیوں نہیں دینا؟ فرمایا جانتا ہوں یہ لینے والے سے دینے والے کو زیادہ پتا ہے، اس کے حق میں اولاد بہتر بھی ہے۔ اولاد لینے والے سے دینے والا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے اولاد بہتر بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ میں تیرے فیصلے پہ قربان جاؤں۔ فرمایا اگر کسی کو نہ بھی دوں تو میرا گھلا نہ کرنا، میرے فیصلے پہ تم راضی ہو جاؤ تو پہ میں راضی ہوں۔ اللہ میرے عزیزوں، بعض لوگ کہتے ہیں جس طرح ایک آدمی آم کے درخت کے نیچے سو گیا، آم کا درخت بہت بڑا درخت ہوتا ہے، اس کے نیچے سو گیا، اور پتہ کیا کرتا ہے، پہلے اس نے ایک جگہ دیکھی جس کے ساتھ تربوز، وہ بیل کے ساتھ نا بہت چھوٹی سی بیل کے ساتھ بہت بڑا تربوز لگا ہوا تھا۔ تو کہنے لگا اللہ عجیب تیری قدرت ہے، یہ چھوٹی سی بیل ہے اس کے ساتھ کتنا بڑا تربوز لگا دیا ہے، اور آم کا درخت اتنا بڑا اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے آم لگا دیے۔ اللہ عجیب فیصلہ ہے تیرا، عجیب تیرا فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر آم کے درخت کے نیچے سو گیا۔ ایک پرندہ آ کر آم کے درخت پہ بیٹھا، اس نے ایک آم کو میرے دوستوں کھانا شروع کیا، وہ نیچے گرا نا، آم کا جو ایک آم تھا نا وہ نیچے گرا، وہ سیدھا آ کر ناک کے اوپر پڑا تو کہنے لگا تیرے ہر کام میں ہمت ہے، اگر یہاں تربوز گرتا تو کام ہو گیا ہوتا، اگر یہاں تربوز گرتا تو آج میں نہ بچتا۔ اللہ جو تو نے کیا ہے بہتر کیا ہے، اور سارے بولو اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور مالک کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اکیلا ہی الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میرے علاوہ کوئی حاجت روا اور کوئی مشکل کشا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو تو میرے لیے، سجدہ کرو تو میرے لیے، اور فرمایا اچھے کام کیا کرو۔ فرمایا جب تم اچھے کام کرو گے میں اللہ کیا کروں گا، لعلکم تفلحون، میں تمہاری نجات کر دوں گا، میں تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ میرے عزیزوں، ہمارا اللہ سوتا نہیں۔ دیکھیے جس کو ہم پکارتے ہیں اور جس کی ہم پوجا کرتے ہیں اور جس پہ ہم توکل کرتے ہیں اور جس پہ ہم یقین رکھتے ہیں اور جس پہ ہم اعتماد کرتے ہیں اور جس کو ہم نے حاجت روا مشکل کشا جانا ہے اور مانا ہے، وہ ساری
سوتا خود نہیں سوتا. اور اسی لیے میرے دوستوں آل سعود نے عرب کے اندر جو الحمدللہ کردار ادا کیا توحید باری تعالیٰ کے حوالہ سے اور نبی علیہ السلام کی سنت کے حوالہ سے اور دین کے حوالہ سے اور اللہ کی وحدانیت کے حوالہ سے، یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے اور ان کو اس کا ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا. جنہوں نے رب کی توحید کے پرچم کو بلند کیا، محمد عربی کی حدیث کے جھنڈے کو بلند کیا، مل کے کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات فرماتے ہیں میں ہی الہ ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں. رب العالمین نے فرمایا لوگوں میرے علاوہ کوئی الہ، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. اللہ احکم الحاکمین اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اگر اور کوئی الہ ہوتا فساد برپا ہو جاتا، اگر دوسرا الہ ہوتا فساد برپا ہو جاتا. میں اکیلا ہی کھلانے والا پلانے والا ہوں، ساری کائنات کھانے والی، میں کھلانے والا، ساری دنیا پینے والی، میں پلانے والا، ساری کائنات سونے والی، میں سلانے والا، ساری دنیا بیمار ہونے والی، میں بیمار کرنے والا، ساری دنیا مجھ سے شفا مانگنے والی، میں شفا عطا کرنے والا. سبحان فرمایا میں شفا دیتا ہوں. بیمار بھی اللہ ہی کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ آپ فرماتے ہیں میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد مجھے سیدھی راہ پہ لگایا. میرا اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. اور میرا اللہ وہ ہے جب میں بیمار ہو جاتا ہوں مجھے شفا بھی دیتا ہے. سبحان ابراہیم علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. آئیے میرے عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالی پیدا کرنے والا اللہ، رزق عطا کرنے والا اللہ، شفا عطا کرنے والا اللہ. اور اللہ احکم الحاکمین نے اسی لیے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج، اللہ کے سوالی ہو، تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر اور اللہ کے محتاج ہو. اور میں اکیلا ہی الہ ہوں اور اکیلا ہی عطا کرنے والا ہوں اور اکیلا ہی غنی ہوں. تم لینے والے ہو، میں دینے والا ہوں. سبحان تم لینے والے ہو اور میں دینے والا ہوں. اور میرا اللہ کس قدر عطا کرنے والا. دوستوں غور کرنا، کرم کرم مولا، کرم کرم مولا، تو ہی حاجت روا. بھائی اختر صاحب تو ہی حاجت روا. بھائی شدید صاحب سننے والی گل، تو ہی حاجت روا. اے میرے اللہ تو ہی حاجت روا، تو ہی مشکل کشا. مینو تیری قسم مولا، کرم کرم مولا، کرم کرم مولا. تیرا گھر چھڈ کے جاواں ہور در تے تیرا، تیرا گھر چھڈ کے جاواں ہور در تے مینوں آوندی اے شرم مولا. کرم کرم مولا، کرم کرم مولا. تیری سب تو اونچی ذات
بخش میرے ماں باپ کر دے انہاں تے کرم مولا کر کرم کرم مولا ساڈی اے ہوئی التجا اے اللہ ساڈی اے ہوئی التجا تو قبول فرما بخا دے سونا حرم مولا کر کرم کرم مولا کرم کرم مولا اللہ احکم الحاکمین نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ دے دیا میں اکیلا ہی رہا ہوں میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا نہیں ہے اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور جگہ پہ اس بات کا اعلان کیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں نے تم کو پیدا کیا اور کوئی سے پہلے لوگوں کو میں اللہ ہی نے پیدا فرمایا میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں اس دفعہ بیت اللہ کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر اور جدہ کے اندر یہ سفر میں میں آتا جاتا رہا اور اللہ کی توفیق سے چند شعر بن گئے میں نے اللہ کی توفیق سے کہا اللہ ایک ہمارے پاکستان میں شاعر ہیں بہت بڑے مولانا عبد الرؤوف روحی صاحب ان کا ایک جملہ ہے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں لکھا تو میں نے اس بات کو آگے چلایا اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا رہ جائے حشر میں میرا بھرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ تو ہی سب کا داتا ہے اور تو ہی سب کو کھلاتا ہے تو ہی مجھے تیری قسم اللہ کرم اللہ کرم تو نے ہم پہ بڑا انعام کیا قرآن و سنت کا خزانہ دیا نہ شرک و بدعت نہ کوئی رسم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم مکہ مدینے کا جب نظارہ ہے ہمارا مسلک بڑا پیارا ہے آمین گنجے لوگ بیچ حرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم میرے غفور تو ہی زندہ ہے اور پائندہ ہے منصور کے لیے گور و کفن اللہ کرم اللہ کرم
میرے اللہ تو ہی زندہ ہے، زندہ ہے اور پائندہ ہے، بندوں کے لیے ہے گور و کفن، اللہ کرم اللہ کرم۔ میرے عزیزو، جس کو ہم پکارتے ہیں ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ نیند تو درکنار، اس مالک کو کبھی اونگ بھی نہیں آئی۔ ہمارا یہ عالم ہے۔ میرے دوست جانتے ہیں، میرے بھائیوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں اتنے پروگرام ہوتے ہیں، بعض دفعہ مجھے اتنے سفر کرنا پڑتے ہیں، اسلام آباد سے ملتان اور ملتان سے جناب رحیم یار خان اور رحیم یار خان سے پھر لاہور اور لاہور سے پھر پشاور اور پشاور سے پھر خوشاب، بڑے لمبے سفر۔ میں ایک دفعہ جا رہا تھا راستے میں تو گاڑی میں ڈائری بھی میری چولی میں تھی اور میرا موبائل جو تھا وہ بھی میری چولی میں تھا۔ نیند کی وجہ سے ایک آدمی کا فون آیا، میں نے موبائل کی جگہ ڈائری کو پکڑ کر کام سے کروایا، ڈائری کو پکڑ لیا، آواز ہی نہ آئی، اتنا پریشان ہوا۔ انسان تھک جاتا ہے، انسان کو نیند آ جاتی ہے۔ اللہ تیری ذات پہ قربان جاؤں، اللہ فرماتے ہیں میں اکتاتا نہیں ہوں، میں تجھ کو سلاتا ہوں، آپ نہیں سوتا۔ میرے عزیزوں بھائیوں، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ میرے دوستوں کی خواہش چاہت اور تمنا تھی کہ پروگرام ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی 2 پروگرام ہوئے اور 2 جمعے بھی پڑھائے، پہلے کی خرابی تھی، آج اللہ کی مہربانی سے کسی کی دعا اللہ نے قبول کی ہے۔ ہم بھی جب ادھر آتے ہیں تو ہمارے دوست ہمیں اتنا کھلاتے ہیں اور اتنا پلاتے ہیں اور ہم بھی کھا جاتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں لکڑ ہضم پتھر ہضم، کوئی بات نہیں، جائیں گے پاکستان جا کر دوائی دے دیں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے، چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اللہ ہمیں توحید پہ زندہ رکھے اور توحید پہ اللہ موت دے۔ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کو اس حال میں موت آئی کہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ادھر اس کی روح پرواز ہوگی، ادھر اللہ اس کو جنت میں داخلہ دے دے گا۔ اللہ سنت پہ زندہ رکھے، سنت پہ اللہ موت دے۔ وآخر دعوانا